بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل آپ کو نظم دریا کی کہانی کے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے لیے دیے گئے تھے۔ یقیناً تمام بچوں نے نوٹ بک پر لکھ لیے ہوں گے۔ آج آپ کو نظم دریا کی کہانی کا مرکزی خیال اور مشقی سوال نمبر 1، 3، 6، 9 حل کروائے جائیں گے۔ آپ پہلے علم اضافے کی دعا پڑھ لیجئے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب چلتے ہیں بیٹا درسی کتاب کی جانب۔ سب سے پہلے نظم دریا کی کہانی کا مرکزی خیال۔ دیکھیں بیٹا، آپ نے بند نمبر 1 میں پانی کے بارے میں پڑھا کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسی نعمت کہ ہر وقت رواں دواں رہتی ہے۔ دوسرے بند میں آپ نے پڑھا کہ پانی کو راستہ نہ ملے تو یہ خود ہی اپنے لیے راستہ بنا لیتا ہے اور راستے کو صاف کرتا چلا جاتا ہے۔ تیسرے بند میں آپ نے پڑھا کہ اس پانی کی وجہ سے ہر طرف سبزہ، زرخیزی اور فصلیں اگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آخری بند میں تو آپ نے پڑھا کہ میں گھبراتا نہیں، مجھے آرام کرنے کے لیے فرصت نہیں، بلکہ میرا کام آرام کرنا ہے ہی نہیں، میں تو ایسا دیوانہ ہوں کہ ہر وقت رواں دواں رہتا ہوں۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ چلو بیٹا، یہ تھے اہم نکات۔ اب نظم کا مرکزی خیال۔ نظم دریا کی کہانی میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دریا کی صورت میں مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے، اور یہ راستے میں آنے والے علاقوں کو سیراب کر کے قابل کاش بناتا ہے۔ یعنی راستے میں کوئی ایسا علاقہ آ جائے جو بنجر ہو، اسے زرخیز بنا دیتا ہے، ہر طرف ہریالی آ جاتی جہاں جہاں سے یہ پانی گزرتا ہے۔ بیٹا یہ تھا نظم دریا کی کہانی کا مرکزی خیال۔ اب چلتے ہیں مشقی سوالات کی جانب۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1، جز الف۔ نظم کے پہلے بند میں دریا اپنی کہانی کیسے سناتا ہے؟ بیٹا اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 66 کی جانب۔ دیکھیں بیٹا، آپ نے بند نمبر 1 میں پڑھا کہ نظم کے پہلے بند میں دریا اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا پانی ہی میری طاقت ہے، میرا پانی ہی میری طاقت ہے، اور اسی سے میری شناخت ہے، میری جوانی مجھے تھکنے نہیں دیتی۔ بیٹا یہ تھا جز الف کا جواب۔ جز ب، چٹانوں کو چاک کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بیٹا بند نمبر 2 میں دیکھیں، چٹانوں کو چاک کرنے سے شاعر کی مراد ہے کہ دریا اپنے راستے میں آنے والی چٹانوں کو درمیان میں سے چیر کر اپنے گزرنے کا راستہ بنا لیتا ہے، اپنے گزرنے کا راستہ بنا لیتا ہے۔ جز بے کا جواب بیٹا آپ نے سمجھا۔ اب جز جیم، دریا کیسے خوشحالی کی راحت بانٹتا ہے؟ بیٹا دیکھیے بند نمبر 3 میں دریا کی مدد سے بنجر زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اس زمین پر فصلیں اور اناج اگتا ہے، جس سے خوشحالی آ جاتی ہے اور کسان بھی خوش ہو جاتا ہے۔ یہ تھا بیٹا جز جیم کا جواب۔ جز دال، اپنے آپ کو دریا نے دیوانہ کیوں کہا ہے؟ بیٹا بند نمبر 4 میں دیکھیے، دریا کہتا ہے میں ہر دم چلتا رہتا ہوں، میں ذرا بھی آرام نہیں کرتا، میں ماہوے سفر رہتا ہوں، اور میں سفر سے گھبراتا بھی نہیں کیونکہ میں ایک دیوانہ ہوں۔ بیٹا آپ نے سوال نمبر 1 کے پہلے 4 اجزاء کے جواب چاروں بند میں موجود۔ جز الف کا جواب پہلے بند میں، جز بے کا جواب دوسرے بند میں، جز جیم کا جواب تیسرے بند میں، جز دال کا جواب چوتھے بند میں۔ آخری جز، دریا کی روانی نے پہاڑوں اور زمین پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ دریا کی روانی نے پہاڑوں اور زمین پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ دیکھیں بیٹا، آپ نے سنا، دریا کی روانی نے پہاڑوں کو چاک کر دیا ہے اور زمین پر اپنی
دھاک بٹھا دیا، اپنا روب بٹھا دیا، اپنا روب بٹھا۔ دریا کی روانی نے پہاڑوں کو چاک کر دیا ہے اور زمین پر اپنا روب بٹھا دیا ہے، یعنی دھاک بٹھا دی ہے۔ بیٹا یہ تھے مختصر جوابات، یعنی سوال نمبر 1 کے تمام اجزاء کے جوابات یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں بیٹا سوال نمبر 3 کی جانب۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ بیٹا اس میں 3 چیزیں ہیں، پہلے آپ الفاظ لکھیں گے، پھر ان الفاظ کے متضاد لکھیں گے، پھر الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے، الفاظ کو جملوں میں استعمال۔ تو متضاد کی تعریف آپ کو آتی ہے بیٹا کہ متضاد ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف معنوں میں استعمال ہوں، جو ایک دوسرے کے مخالف معنوں میں استعمال ہونے متضاد کہا جاتا ہے۔ پہلا لفظ راحت، مطلب اس کا سکون، اب اس کا متضاد رنج، معنی تکلیف۔ دوسرا لفظ حقیقت، اس کا معنی بیٹا حقیقت سچائی، اب اس کا متضاد لکھیں گے افسانہ، افسانہ۔ تیسرا بیٹا زرخیزی، ناقابل کاشت، اس کا متضاد لکھیں گے یعنی قابل کاشت، اس کا متضاد لکھیں گے بنجر، کیا لکھیں گے بیٹا بنجر۔ اب دیکھیں چوتھا لفظ طاقت قوت، اس کا متضاد لکھیں گے کمزور۔ آخری بیٹا لفظ خوشحالی یعنی اچھی حالت آسودگی، اب اس کا متضاد لکھیں گے بدحالی بری حالت۔ بیٹا اپنے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں بیٹا سوال نمبر 6 کی جانب۔ درج ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں۔ آپ 2 کالم بنائیں گے، ایک میں مرکبات لکھیں گے، دوسرے میں ان کا مفہوم واضح کریں گے۔ دھاک بٹھانا، روب قائم کرنا، دبدبہ قائم کرنا۔ دوسرا پہاڑوں کو خاک کرنا، یعنی پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینا، یہ مٹی میں ملا دینا۔ تیسرا چٹانوں کو چاک کرنا، یعنی چٹانوں کو چیرنا پھاڑنا، چٹانوں کو چیرنا پھاڑنا۔ بیٹا یہ تھا سوال نمبر 6، یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی جانب۔ درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ بیٹا آپ یہ تمام الفاظ واحد آپ نے ان کی جمع بنانی ہے۔ پہلا لفظ افسانہ، واحد جمع افسانے، راحت راحتیں، چٹان چٹانیں، پہاڑ پہاڑوں، فصلیں، دیوانہ دیوانے، سفر اسفار۔ بیٹا یہ تھا آج کا کام۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق نظم دریا کی کہانی کے مرکزی خیال، مختصر جوابات، سوال نمبر 3، سوال نمبر 6، سوال نمبر 9 سمجھائے گئے طریقے کے مطابق نوٹ بک پر از خود لکھ لیں گے۔ بیٹا آج کی ڈائری نوٹ کر لیں۔ آج کی ڈائری 21 اگست بروز جمعہ، مرکزی خیال اور مشقی سوال نمبر 1، 3، 6، 9 لکھیں، یاد کریں۔ مشقی سوال نمبر 1 سے مراد مختصر جوابات۔